اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام، رکوع نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ بھلا جو کوئی مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے کر دیا اس کے لیے ایک نور، چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس کی مثل ہے جو اندھیروں میں ہے اور نہیں ہے وہ ان سے نکلنے والا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین ہے کافروں کے لیے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہر قریہ میں سے اکابر، اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ مکاریاں کرے اس میں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے ہی آپ سے اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے۔ یمشی جو پہلا انڈر لائن لفظ، پھرتا ہے، ہی واکس۔ اکابر بڑے بڑے، سرغنہ گریٹسٹ، مجرمیہا اس کے جرم کرنے والے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حدود اللہ کی پابندی ہر ایک پہ لازم ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی محض رسمی پیروی کی بجائے ان کی حقیقت کو سمجھا جائے، کیونکہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے غیر مفید ہیں اور ہماری جسمانی، نفسانی اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اب جو کوئی شخص پہلے روحانی طور پہ مردہ تھا، یعنی ہدایت کے نور سے محروم تھا، پھر وہ توبہ طائب ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اعمال صالح کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کے کرم نوازی سے اسے نور ہدایت مل جاتا ہے، اور وہ اس کی روشنی میں زندگی کی منزلیں طے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ لگاتار ظلمت کے اندھیروں کا مسافر ہی بنا رہے اور اتنا آگے چلا جائے کہ واپسی محال ہو جائے؟ روحانی مردگی سے نجات اور نور ہدایت پانے کا نسخہ سورہ الانفال آیت نمبر 24 میں کچھ اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اے ایمان والو، استجابت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے لیے جب وہ تمہیں بلائیں تمہاری حیات آفرینی کے لیے، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ حائل شخصیت اور اس کے قلب کے مابین، اور بلا شبہ اسی کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جانا ہے۔ ہر کسی کو اپنے اعمال ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ہر کوئی انہیں اچھا سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ حقیقت کی نگاہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے، اسی لیے وہ ان کو چھوڑنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے اور وہی کچھ کرنے پہ بضد رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کردار ان لوگوں کا ہے جو معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ اپنی دور میں خود بھی اور اپنے ساتھ والوں کو بھی لے کر کفر کے اندھیروں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں مل جائے اسی کی مثل جو ملا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ عالم حیث یحضر الرسالۃ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کس سے کام لے اپنے رسالت کا۔ فَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ، آ پڑے گی جرم کرنے والوں پہ کمتری اللہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور شدید عذاب اس وجہ سے وہ مکاریاں کرتے رہے۔ نوتا ہمیں بھی دیا جائے یا ہمیں بھی ملے، عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والا، صغار صغیری کم مائگی، لو لیسنس۔ ایسے نافرمان لوگ اپنی دونوں کے اس قدر پکے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی پیش کرتے ہیں
تو وہ یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ چیز ان صاحب کو کیوں دی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کیا ہے، جبکہ ظاہری رتبے، مال و دولت اور اثر و رسوخ کے حوالے سے ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس سے لینا ہے یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے اور اعتراضات جڑنے والے مکافات عمل کے نتیجے میں پستیوں میں جا گرتے ہیں اور انہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 74 میں ارشاد ہے، بے شک مجرمین عذاب جہنم میں پڑے رہنے والے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے، وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا رہے تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، رکا ہوا، جیسے کوئی چڑھتا ہے آسمان میں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رجس ان پہ جو نہیں ایمان لاتے۔ یشرا، وہ ظرف بڑھا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، یہ ایکسپینڈس کیپیسٹی۔ صدرہ، اس کا سینہ، ہز بریسٹ، ضیقاً، بھنچا ہوا، ٹائٹ، حرجن، بند کیا ہوا، ریسٹرکٹڈ، یصعد، وہ صعود کر رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، وہ کلائمنگ۔ الرجس، آلودگی، نجاست، ناپاکی، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فلت۔ رسولوں کا کام پیغام حق اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اسے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا اختیار ہر کسی کو حاصل ہے۔ جو کوئی اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے اور تاکہ وہ اس راہ پہ ثبات دل سے چلتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کا ظرف بڑھا دیتے ہیں، جس کی بدولت اس کے قلب و نثر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ شرح صدر کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم سب کے لیے بہت مفید ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کے برخلاف جس شخص کے دل میں خود پسندی اور خود نمائی کا مرض ہوتا ہے، وہ پیغام حق سے منہ موڑے رکھتا ہے، اسے کبھی بھی وسط قلب و نظر نہیں مل سکتی، وہ کوتاہ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس تنگ نظر کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ بڑا زور لگا کے کوئی بلندی چڑھ رہا ہو، یعنی کوئی علمی مقام حاصل کر رہا ہو۔ حق سے دوری ان کے دلوں پہ طرح طرح کی نجاست کی تہیں چڑھا دیتی ہے، جس کی بدولت وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے تو زیادہ ہوئی ایک آلودگی ان کی آلودگی پہ، اور وہ مرتے ہیں اور وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ آپ کے رب کا صراط مستقیم ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے مفصل کر دیا نشانیاں یاد دہانی حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ وَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا دوست ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ السلام، امن و چین، آف پیس۔ اللہ تعالیٰ کی ابدیت صراط مستقیم ہے، اس راہ پہ چلنے والے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس زمین اور کائنات میں ہر طرف اس راستے کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں سے نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور اس پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اعمال کی بدولت
اپنے مستقبل میں سلامتی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف اور ہدایت فرماتا ہے جو کوئی چاہتا ہے صراط مستقیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اکٹھا کرے گا ان سب کو، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے اکٹھے جن، تحقیق تم نے اپنا لیا اپنے اکثر انس کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور کہیں گے ان کے دوست انس میں سے، اے ہمارے رب، ہم نے تمتع کی ایک دوسرے سے اور ہم پہنچے اپنے اجل کو جو آپ نے معین فرمائی ہمارے لیے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، فرمایا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں رہو مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکیم ہے، علیم ہے۔ یا معاشر، اے ہجوم، او اکمولیشن، استمتا استعمال کیا، فائدہ اٹھایا، جسٹ بلغنا ہم آ پہنچے، ہم پہنچ گئے، مسواکم تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، یور ابوٹ۔ اس آیت پہ تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جنوں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغام حق سے دوری اختیار کی، جس کی وجہ سے حقیقت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہی۔ یہ دنیا میں ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے، اپنے کام نکالتے رہے اور یہ بھولے رہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے خالق اور مالک کے حقیقت کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسے لوگوں کا مستقبل سختیاں اور مصائب ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں ظالموں کو ایک دوسرے کا ان کے کسب کی وجہ سے۔ آیت نمبر 129 اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں خاندان، قبیلے اور قومیں کسب کی بنیاد پہ تشکیل پاتی ہیں، جس کے مطابق برے لوگوں کو بروں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اتباع کی ان کی ذریت ایمان کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اتباع کرے ان کی ذریت ایمان کے ساتھ، ہم ان کا الحاق کر دیتے ان کی ذریت سے اور نہیں ہم گھٹاتے ان کے اعمال میں سے کوئی شے۔ ہر شخص رہنا ہے اپنے کسب میں۔ ایک مختصر خلاصہ، جب کوئی ہدایت کی روشنی سے محروم شخص غائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اعمال صالح کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے اسے نور ہدایت مل جاتا ہے اور اس کی روشنی میں زندگی کے منازل طے کرتا ہے۔ جبکہ نافرمان لوگوں کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو معجزات کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائیں۔ دراصل ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال بہت خوش نما ہیں اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، انہی میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو کوئی رائے حق کا طالب ہی نہیں، اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔